السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے۔ میں ہوں عادل عباسی۔ وفاقی کابینہ میں ایک بار پھر تبدیلی، جو وزراء جن کے قلمدان تبدیل کیے گئے اور جو نئے وزیر آ گئے، وزارت مل گئی۔ شوکت ترین صاحب کو وزارت خزانہ جو ہے وہ دی جا رہی ہے، عمر ایوب صاحب کو اقتصادی امور، مخدوم خسرو بختیار صاحب کو صنعت و پیداوار، حماد اظہر صاحب کو توانائی، فواد چودھری صاحب ایک بار پھر اطلاعات و نشریات، اور شبلی فراز صاحب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ تو یہ جو وزارتیں دی گئی ہیں، چینج کی گئی ہیں وزارتیں، کیا ان وزارتوں کی تبدیلی سے کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی بڑا ڈیفرنس آنے والا ہے؟ یہ پرفارم نہیں کر رہے تھے اس لیے کی ہے، یا پھر دوسری وزارتوں میں کوئی پرفارم نہیں کر رہا تھا تو اس لیے شفلنگ کی ہے؟ یہ سب چیزیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ کیا وزیر اعظم اپنے وزراء کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں، یا پھر ان کا یہ خیال ہے کہ یہ بیٹنگ آرڈرز چینج کرنے سے جو ہے شاید کوئی ٹیل اینڈر یا کوئی ایکسٹراڈنری پرفارم کر دے گا؟ اس پر بات کریں گے ذرا کہ ان وزارتوں کی تبدیلی سے کیا فرق پڑے گا۔ دوسری طرف جو ہے وزیر اعظم نے آج سندھ گئے، وہاں پر پھر 446 ارب کے پیکج کا اعلان کیا، تو انہوں نے کہا کہ سندھ آ نہیں سکا، پنجاب کے بڑے مافیا سے میرا واسطہ تھا، لڑائی تھی جس کی وجہ سے میں سندھ زیادہ نہیں آ سکا۔ کیمپین بھی انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ سندھ میں زیادہ نہیں چلا سکا، پنجاب میں مافیات سے لڑ رہا تھا، تو وہاں پر کتنی کامیابی ہوئی ہے؟ اور سندھ حکومت نے کہا ہے کہ یہ تو آپ نے پہلے بھی اعلان کیا تھا 1100 ارب کے پیکج کا، اس کا کیا بنا؟ اب جو ہے وہ صرف اعلان کر کے آپ چلے جاتے ہیں اور عملاً گراؤنڈ پر کچھ نہیں ہوتا۔ سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ کچھ نہیں ہونے والا، صرف اور صرف یہ اعلانات کی حد تک ہی سب کچھ محدود ہے۔ پنجاب حکومت نے شریف خاندان کی لاہور میں رائے ونڈ میں جو رہائش گاہ 127 کنال جو اس کا انتقال منسوخ کر دیا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ زمین جو ہے وہ پنجاب حکومت کی ملکیت ہے، غلط طریقے سے ٹرانسفر ہوئی اور اس کے بعد شریف فیملی کے پاس اور زمانے سے اب ان کے پاس ہے۔ لیکن مسلم لیگ نون نے اس پر یہ تنقید کی ہے کہ یہ سیاسی انتقام کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں اور کوئی نوٹس نہیں بھیجا، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ ہمیں وکٹمائز کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ان تمام معاملات پر بات کریں گے۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں، اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں یار آفریدی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، سینئر رہنما ہیں، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ قمر زمان کائرہ صاحب، سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے۔ اور محسن شاہ نواز رانجھا صاحب نے ہمیں جوائن کرنا تھا لیکن ابھی تک وہ جوائن نہیں کر سکے مسلم لیگ نواز کی طرف سے، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کرنا ہے، یا مسلم لیگ نون کا بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے موقف لینا۔ لیکن سب سے پہلے ذرا یہ وزارتوں والے معاملے پر ہم بات کریں گے۔ شہریار آفریدی صاحب، یہ جو وفاقی کابینہ میں رد و بدل ہوا ہے، یہ کیوں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ عادل۔ پرائم منسٹر صاحب کا یہ پروگیٹو ہے، اور اپنی ٹیم اور ان کی ٹیم کی اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز، پرفارمنس، اور ان کے ساتھ جو بھی جس بیٹنگ آرڈر، جیسے ابھی آپ نے خود کہا، فار ایگزامپل ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ کیبنٹ ممبرز آر 24/7 365 days a year they are on their toes، ویجیلنٹ رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں غلطی کی گنجائش نہیں، اینڈ آبجیکٹو ہے رزلٹ، اور اس کا بہترین جواب میرے آنریبل پرائم منسٹر صاحب دے سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز بڑی آپ کو سمپل، کہ جو بھی کیبنٹ ممبر ہیں ان کے لیے بڑا سمپل میسج ہے کہ ڈیلیور، پرفارم، and only then you will be able to remain an integral part of the team. If you are unable to deliver, then I believe کو بھی ٹھیک۔ چلے میں سیکوینس میں آپ سے پوچھتا ہوں، عمر ایوب صاحب نے پرفارم کیا؟ بالکل کیا۔ تو پھر ان کی وزارت کیوں چینج کیا؟ اگین پریروگیٹو، یہی تو میں کہہ رہا ہوں پرائم منسٹر پریروگیٹو کتنی بار اور استعمال ہوگا؟ اور پریروگیٹو تو تب استعمال کیا جاتا ہے جب آپ کو لگے کہ کوئی چیز ڈیلیور نہیں ہو رہی۔ اچھا عادل، یہ دیکھیں، یہ جس طرح پاکستان کی عوام نے اللہ کے فضل سے اعتماد کیا آنریبل پرائم منسٹر پہ، یہ پرائم منسٹر کا سول پریروگیٹو ہے، ان کا ماضی اٹھا کے دیکھ لیں۔ چلے میں ان کے ماضی پہ ہم بات کرتے ہیں، مجھے بتائیں کہ عمر ایوب صاحب نے پرفارم کیا؟ بالکل کیا۔ خسرو بختیار صاحب نے پرفارم کیا؟ خسرو بختیار صاحب نے بھی پرفارم کیا۔ اچھا، حماد اظہر صاحب نے بھی پرفارم کیا؟ حماد اظہر تو ایک شائننگ سٹار ہے، بالکل بہت اچھا پرفارم کیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، از ون آف دوز منسٹر جو پرفارم کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں۔ چودھری صاحب نے بھی پرفارم کیا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں، سے ان کی تعریف ہو رہی ہے۔ شبلی فراز صاحب نے پرفارم کیا تھا؟ شبلی فراز صاحب کی سب سے بڑی جو خوبی ہے
کہ انہوں نے بڑے گریس کے ساتھ ڈگنیٹی کے ساتھ انفارمیشن منسٹری کو رن کیا اپنی نیچر کے خلاف. دیکھیں بعض ٹائم آپ کو یہ ریگولر آنا, دونوں ہاتھ لینا, ہیڈ آن جانا کچھ لوگوں کی پرسنالٹی میں نہیں ہوتا, لیکن میرے بڑے بھائی ہیں, آئی مسٹ اپلاڈ اینڈ اپریشیٹ ہم. ہی not only come up to the expectations but یاد رکھیے ان کو تھوڑی سی طبیعت ان کا ہاں تھوڑا سا ان کا ٹیمپرامنٹ کا ہے معاملہ, تو in spite of that what I would be emphasizing on is تو ان تمام کی وزارتیں کیوں چینج کر دی اگر یہ پرفارم کر. دیکھیں میں انٹیریئر میں تھا, سیفران میں آیا, نارکوٹکس میں چلا گیا, اب کشمیر کمیٹی. یہ تو یہ کیا ہے ثوابدید, دیکھیں ثوابدید, مگر یہ کیا ہے وزارتوں کا وزٹ ہے یا پھر پرائم منسٹر صاحب پرفارمنس کا معاملہ ہے. پرائم منسٹر صاحب کی آپ دیکھ لیں, اسد عمر صاحب ان کا بھی دوسرا پورٹ فولیو. جی میں یہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں, میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ آپ پرفارم کر رہے تھے یا یہ پرفارم کر رہے تھے تو یہ وزارتیں چینج کیوں ہو رہی ہیں. یہ تو ہوتا ہے اگر آپ پرفارم کریں ایڈیشنل پورٹ فولیو آپ کو دے دیا جائے, مثلا اگر آپ صنعت و پیداوار میں اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو آپ کو ایڈیشنل پورٹ فولیو ایک وزارت کا دے دیا جائے, انرجی کا دے دیا جائے, لیکن یہ پوری وزارت چینج کرنے کا کمٹمنٹ یہ نہیں ہے. دیکھیں میرے پاس سیفران تھی, مجھے ایڈیشنل دے دی نارکوٹکس, ٹائم کے منسٹر آف اسٹیٹ تھا, ابھی مجھے کشمیر کمیٹی بھی لی. آپ نے اچھا یاد دلا دیا, آپ کے بعد نارکوٹکس سے آپ سوالات بند کر دوں میرے خیال ہے. میں نہیں یہ نہ ہوگے, یہ نہ ہوگے. عادل خوف رب کا ہونا چاہیے صرف. میں آپ کو الحمدللہ رب کے خوف سے زندہ ہے. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی حکومت کا اس وقت جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ کرنا کیا. لوگ کیا کہتے تھے 92 ورلڈ کپ سے پہلے, آپ مجھے یہ بتائیں واٹر لو میں کیا ہوا تھا. نیپولین بوناپارٹ, آپ چرچل کو دیکھ لیں, چیمبرلین کو پڑھ لیں, دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کو ریسنٹ پاس, جو بائیڈن کا بھی آپ دیکھیں. قوموں کی تاریخ میں کیا چیز اینڈ ریزلٹ کاؤنٹ ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ کون سے ٹیم کیا تھے کیا نہیں تھے. It is the sole prerogative, again میں ریپیٹ کر رہا ہوں, پرائم منسٹر if he is not convinced and if he wants کہ آپ کو یہاں پہ پرفارم کرنا چاہیے تو why not. ہاں جس حساب سے وزارتیں تبدیل ہوئی ہیں لگ رہا ہے وزیراعظم کسی سے بھی مطمئن نہیں ہے. وزیر اعظم کسی سے مطمئن ہے نہیں ہے. آج آپ پاکستان تحریک انصاف کی اور پاکستان کی امیج دیکھیں, فارن پالیسی دیکھیں, آپ کی اوور آل اچیومنٹس پاکستان کی دیکھیں. محسن شاہ نواز رانجھا صاحب, محسن صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ جی میں موجود ہوں جناب. جی رانجھا صاحب, وہ کہتے ہیں آپ اینڈ ریزلٹ دیکھیں, جو وزارتیں تبدیل ہوئی ہے ہم اس پر بات کر رہے ہیں پہلے حصے میں پروگرام کے, تو وہ کہتے ہیں اینڈ ریزلٹ دیکھیں, پرفارمنس سب کی ہے, پریروگیٹو کا استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ سب کچھ تبدیلی کی جا رہی ہے, ورنہ سبھی پرفارم کر رہے ہیں اپنی وزارتوں میں. دیکھیے اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو ان کی کارکردگی یا پورٹ فولیو تبدیل ہو رہے ہیں وہ ناقص کارکردگی کی وجہ سے ہو رہے ہیں, اور ہر ایک پرانے تجربے کے بعد ایک نیا تجربہ کیا جاتا ہے. اور جو پرانے ساتھی ہیں, جو پرانے ساتھی ہیں, جی گو آپ نے پی ٹی آئی جوائن کر لی ہے, جو ان کے پرانے ساتھی ہیں اعتماد نہیں کیا جاتا. اب شریعت ذرا مجھے بول لینے دیں. نہیں آپ بولیں ضرور, لیکن آپ پی ٹی آئی کی طرف سے اسپوکس پرسن بن کے تو نہ بات کریں. آپ جس پارٹی میں ہیں آپ ایک اینالسٹ بھی نہیں ہے, آپ ایک پارٹی کے ممبر ہیں, اس کے مطابق بات کریں. چلے میرا خیال ہے اپنی باری پہ دونوں اپنی باری پہ بالکل صحیح. پی ٹی آئی کی طرف سے آپ ریپرزینٹ نہ کریں, پی ایم ایل این کو ریپرزینٹ کریں. چلے ان کو میں نے تو اپنا قلمدان نہیں چینج کیا نا, عمران نے چینج کیا, اس سے لڑو جا کے, مجھ سے کیا لڑ رہے ہو یار. او میں میری بات سنیں, یہ تو قلمدان نہیں جان بھی حاضر ہے عمران خان کے لیے, اور اپنا غصہ دھیما رکھو. ریپرزینٹ پی ایم ایل این, اور اپنا لہجہ چیک کرو, ریپرزینٹ پی ایم ایل این. بولنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کریں. ڈونٹ ٹرائی ٹو بیکم ڈونٹ ٹرائی ٹو بیکم. ایک سیکنڈ شہریار صاحب, نہیں یہ نہیں چلے گا. شہریار صاحب ایک سیکنڈ اپنے ون بائی ون اپنی آواز اپنے قد کے مطابق اور اپنے مگر اس طرح آپ ڈیبیٹ نہیں کر سکیں گے نا شہریار صاحب. آپ ذرا ایک منٹ ٹھہر, میں اپنی باری میں بول رہا ہوں, لیکن ڈونٹ ٹرائی ٹو ریپرزینٹ پی ٹی آئی. یار میں ایک سیکنڈ, بالکل ٹھیک ہے. بات کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ چلے آپ دونوں پارلیمنٹیرین خدا کا واسطہ ہے یار, آپ ممبر نیشنل اسمبلی ہیں, اپنی اپنی باری پر طریقہ سکھائیں گے یار. میرا خیال ہے کہ شہریار صاحب آپ مجھے طریقہ سکھائیں گے. آپ پی ایم ایل این کیا پی ایم ایل این کی بات کریں. Why would you bloody hell be representing PTI? Yaar, what are you talking about yaar? Please behave. آپ دونوں کو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں یار, ایک سیکنڈ شہریار صاحب, ایک سیکنڈ. محسن شاہ نواز صاحب ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں. محسن صاحب ایک سیکنڈ, محسن صاحب ایک سیکنڈ دے دیں. محسن صاحب ایک منٹ دے دیں مجھے, صرف ایک سیکنڈ.
مجھے 1 سیکنڈ دے دیں, میں ذرا رولز آف گیم ڈیسائیڈ کر لوں, مجھے صرف 1 سیکنڈ دے دیں. شہریار صاحب میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی اپنی باری پہ جو آرگیومنٹ آپ کا ہے وہ بلڈ کریں, اور محسن صاحب میری بھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ دونوں اپنی اپنی باری پہ بات کریں. اور رہی بات اس بات کی, بات پی ٹی آئی ایبسلیوٹلی رائٹ, میں اگریڈ, آپ بالکل آپ اپنی باری پہ بات کریں, میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں یار پلیز لینگویج تو دیکھیں نا یار, آپ دونوں یار دونوں اپنی لینگویج دیکھیں نا, دونوں لینگویج دیکھیں. 1 سیکنڈ 1 سیکنڈ 1 سیکنڈ 1 سیکنڈ میری دوستی ہے, یار میں حیران, آپ دونوں پہ ہو رہے ہوں گے, آپ دونوں سمجھدار آدمی ہیں یار. 1 سیکنڈ شہریار صاحب 1 سیکنڈ 1 سیکنڈ, اب دونوں محسن بھائی 1 منٹ, محسن صاحب 1 سیکنڈ 1 سیکنڈ, شہریار بھائی میری آپ دونوں سے ریکویسٹ ہے کہ 1 بائی 1. دوسری چیز میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ ایک پارلیمنٹیرین کے طور پہ کامنٹ کر رہے ہیں آپ کی گورنمنٹ پہ, آپ اس کو ریئیکٹ کر دیں, رسپونڈ کر دیں, لیکن اپنی باری پہ ان کو بات کرنے دیں, پھر آپ جو آرگومنٹ دینا چاہیں گے میں آپ کو پورا ٹائم دوں گا. جی نہیں سر, مطلب وزارتوں کے اوپر پرفارمنس پہ سب بات کر سکتے ہیں نا, اس پہ ہر بندہ بات کر سکتا ہے. جناب دیکھیں, اب میں پرفارمنس سے بات کر رہا ہوں, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کی ناقص کارکردگی جو پچھلے 2.5 سال کی تھی, اس کی وجہ سے ان کو قلم دان تبدیل کرنے پڑے. ایک ایک عہدے کے 4 منسٹر چینج ہوئے. اگر یہ میری بات میرے بھائی کو بری لگی تو اپنی باری پہ بے شک مجھ سے اختلاف کر لیں, لیکن میری بات کو ٹوکے نہ. میں ایک بات کر رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیں, حفیظ شیخ صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے, ان کو لے کر آئے یہاں پر. اس کے بعد انہوں نے جو شیخ رشید صاحب پہلے پرفارم کر چکے ہیں کئی منسٹریز میں, اس کے بعد ان کے کتنے ایسے منسٹرز ہیں جو کہ پچھلی پریویس گورنمنٹ کے, ندیم بابر صاحب جن کے بارے میں ہم بار بار کہتے رہے اور آج بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی لوگ انہوں نے جو کہ ان الیکٹڈ لوگوں کی پوری فوج لے کے آئے, یہ شہریار جیسے جو ڈیزرونگ لوگ تھے, ان لوگوں کو تو آگے آنے نہیں دیا. پہلے دن ہی ان کو انہوں نے نیچے دبا کے رکھا, ان کو عہدے نہیں لینے دیے گئے. ہمیں سب پتا ہے کہ وہ لابیسٹ ہے, وہ لابی اچھی کر لیتے ہیں. یہ لوگ سیدھے اسٹریٹ فارورڈ لوگ ہیں, یہ لوگ وہ پیراشوٹرز نہیں ہیں, وہ پیراشوٹرز نے کر دیا, پیراشوٹرز بھی پرفارم نہیں کر سکے. پھر اس کے بعد دوبارہ واپس انہی لوگوں کے پاس آنا ہے جو کہ اوریجنل گورنمنٹ پی ٹی آئی کے لوگ. آپ کے خیال میں پی ٹی آئی, اوکے ٹھیک ہے, آپ کے خیال میں پور پرفارمنس ہے, بالکل صحیح, جو پور پرفارمنس ہے, اس کی جو بیسک ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے سارے بندے جو باہر ساری پارٹیوں کے آزمائے ہوئے لوگ تھے وہ لے لیے. دوسرا انہوں نے ان لوگوں کو وزارتیں دے دی جن کی سسٹم میں کوئی اسٹیک نہیں تھی, جنہوں نے اپنا بریف کیس پکڑ لیا اور پاکستان سے چلے جانا ہے. اور انہوں نے لیکن محسن شاہ زمان راجہ صاحب یہ جہاں تک تو بات ٹھیک ہے, یہ تنقید ہم بھی کر رہے ہیں, لوگ بھی کر رہے ہیں, آپ بھی ایز اپوزیشن کر رہے ہیں کہ پرفارمنس کی وجہ سے وزارتیں چینج ہو رہی ہوں گی, لیکن جو بریف کیس پکڑنے والی بات ہے نا, یہ تو آپ لوگوں کی پارٹی پہ بھی صادق آتی ہے, کیونکہ اسحاق ڈار صاحب بھی وزارت خزانہ کو یہاں ہیڈ کیا, لیکن جب کیس بنا, معاملات چلے تو بریف کیس لیا اور ملک سے باہر چلے گئے. یہ تو ہمارے ہاں کلچر ہے, جس کی جان پہ بنتی ہے وہ ملک چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. لیکن چلیں ذرا اس پوائنٹ کو ذرا آگے بڑھا لیتے ہیں, پرفارمنس والی بات پر ہی ہم بات کریں. دوسری چیز ذرا مجھے یہ بتائیے گا سر, حماد اظہر صاحب کی آپ نے بات کر دی, چلیں شب کی, فواد چودھری صاحب کی بات, یہ خسرو بختیار صاحب پہ تو ایک طرف کیس چل رہا ہے, انہیں پھر وزارت جو ہے وہ دے دی گئی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ یا تو یہ یقین نہیں ہے کہ انکوائری معاملات ٹھیک چل رہے ہیں, یا پھر وہ ایکسٹرا آرڈنری پرفارمر ہیں جن کو آپ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں فٹ ضرور رکھنا چاہتے ہیں, کوئی مجبوری. عادل میری آپ ایک بات سنیں, جتنا آپ معصوم بننے کی کوشش کر رہے ہیں, معصومانہ سوال کر رہے ہیں. میں معصومانہ مسئلہ, میں اسٹریٹ سوال کر رہا ہوں. اسٹریٹ تو اب میں جواب دے سکتا ہوں, سیدھا سوال کا سوال کر رہا ہوں. میں جواب دے سکتا ہوں, میں جواب دے سکتا ہوں. جی بالکل دے سکتے ہیں, بالکل دے. دیکھیں, خدا کے لیے عدالتیں آزاد ہیں, شوگر مافیا کی سب کچھ ہے, ایوری تھنگ از ان بلیک اینڈ وائٹ, کوئی مفروضوں پہ تو بات نہیں ہو رہی. جب ان کے اور ان کے بھائی کے خلاف, ان کے بھائی نے کیا کہا, پروونشل منسٹر جو ہے ہمارے, کیا کہا انہوں نے باقاعدہ اس چیز کو اس وقت ریجیکٹ کیا اور سائن تک نہیں کیا. ٹھیک ہے جی, ایک منٹ میری بات سنیں. آپ کے پاس ایک ثبوت ہے نہیں, کسی شریف آدمی کے اوپر کچھ بھی ڈال دیا جائے. نمبر 1, ہی از دا آنریبل ممبر آف دا کیبنٹ. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان ایک ایسے شخص کو, یعنی پوری پارٹی میں شاہ محمود قریشی صاحب اور جہانگیر ترین اور پرویز خٹک کی 4-5 ایسے لوگ ہیں جو عمران بھائی کی رائٹ ہینڈ اور سٹرنگتھ ہیں. جہانگیر ترین صاحب کا نام آیا, میرے بڑے بھائی ہیں, لیکن میرٹ پہ کوئی کمپرومائز, اور انہوں نے کہا کہ کلیئر کر کے آئے. میں آج آپ کے پروگرام سے یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی کیبنٹ میں کرپٹ آدمی سروائیو کرنا تو چھوڑے, رہ ہی نہیں سکتا. نمبر 1. نمبر 2, اگین کسی پرائم منسٹر چاہ رہے ہیں کہ ایک منسٹر, اس کی پرفارمنس کا لیول یہ ہونا چاہیے, لیٹ سے اس کا سٹرائک ریٹ جو ہے بیٹنگ کا بلو 100 ہے, وہ 140 پلس ہونا چاہیے. تو اگین اٹ از ہز پروگیٹو. اب سب سے چیز ہے لائلٹی.
پھر اس کے بعد ہے پرفارمنس. اوکے ٹھیک ہے صحیح ہے. آپ کی ہی پارٹی کا یہ کلیم تھا کہ کسی پہ الزام بھی لگے تو اس کو اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہیے اور کلیئر کر کے جا کے پھر دوبارہ اپنی وزارت کا چارج لینا چاہیے. اگر ہم یہ مان بھی لیں جتنے عرصے کی انکوائری ہے, ہم یہ مان بھی لیں کہ آپ نے فی الحال پچھلی وزارت پہ اس لیے رکھا ہوا تھا کہ کوئی کنٹینیوٹی چاہتے تھے, یہ دوبارہ وزارت ہے. ایک, پھر علیم خان 2, اعظم سواتی 3, میں کتنے نام آپ کو دوں جو کلیئر کر کے واپس آئے ہیں. عمران خان کی کتاب میں اور آنریبل پرائم منسٹر کی جو سوچ کا جو محور ہے اس میں کرپٹ آدمی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان کی کسی طریقے سے ٹیم کا حصہ بنے. میرے پارٹیسپینٹس موجود ہیں, میں مزید ڈیبیٹ میں اس لیے حصہ فی الحال آپ کے ساتھ نہیں لے رہا کیونکہ میں آپ کو وہی وقت یاد دلاؤں گا جب آپ لوگ یہ بات بار بار کہتے تھے کہ الزام لگے تو اپنے آپ کو کلیئر کر کے آنا چاہیے, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں چونکہ ابھی ادھر کچھ ثابت نہیں ہوا اس لیے جو ہے وہ ابھی تک ہم انہیں وزارتیں دے رہے ہیں. لیکن چلے اس پہ بحث نہیں کرتے. فی الحال آپ نے جن کی مثال آپ نے دی ہے وہ اپنی جگہ پریسیڈنٹس ہیں آپ کے یہاں, ٹھیک ہے, کہ سبطین خان کا, علیم خان کا, جن کا بھی آپ نے نام لیا. قاہرہ صاحب, میں اب وہی سوال ان کا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں نا جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے. قاہرہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کسی پر مطلب کوئی بندے کا شائبہ ہو جائے کہ وہ کرپٹ ہے تو ہماری کیبنٹ میں رہ سکے گا. اور شوکت ترین صاحب وزارت خزانہ جو آپ کے وزیر خزانہ تھے وہ پی ٹی آئی کے وزیر خزانہ بھی ہوں گے, مبارک ہو آپ کو. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ صرف وزیر بدلنے سے کام نہیں ہوتا. اگر تو آپ نے وزارتیں اس لیے بدل رہے ہیں, بار بار شفل کر رہے ہیں کہ یہ وزیر اہل نہیں ہے, تو اگر ایک وزارت میں پرفارم نہیں کر سکا تو دوسرے میں جا کے کون سے گر کھلا لے گا. اگر کسی ایک وزارت کے اندر اس نے کوئی اچھا پرفارم کیا, وہاں کو بہتر کام کیا اور اس کی بہتری کی بنیاد پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب میں اس کو یہاں لگاؤں تو یہ جو ڈیفیشنسی ہے یہ کور کرے گا, تو بات سمجھ آتی ہے. جہاں تک تعلق ہے نا جی آنیسٹی کا اور کمپیٹنس کا, اور خان صاحب نے جہانگیر ترین صاحب کو اس لیے الگ کر دیا. جہانگیر ترین تو خیر گورنمنٹ بننے سے پہلے ہی ڈسکوالیفائڈ تھے ایز فار ایز ہز الیکٹورل پروسیس واز کنسرن. جہاں تک تعلق ان کا ان کے اوپر الزامات کا ہے, میرا ان سے کوئی جماعتی تعلق نہیں ہے, لیکن جتنا, اور میں نہ کوئی صنعت کو جانتا ہوں, لیکن جتنا میں جانتا ہوں یا میں نے سنا ہے پاکستان کے اندر اگر کسانوں کو سب سے زیادہ پیسہ دینے والا کوئی بندہ ہے اور ٹائم پہ دینے والا کوئی فیکٹری اونر ہے, اور اگر کوئی ایسا انڈسٹریلسٹ ہے جو اپنا ریکارڈ سب سے اچھا رکھتا ہے اور ایفیشینٹ ملیں چلاتا ہے, تو اس کا نام جہانگیر ترین ہے جو عام مارکیٹ میں خبر ہے. پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ 60 سے 70 ملیں ایسی ہیں جو 140-150 ارب روپیہ کھا گئی اور انہوں نے 26 روپے کا ریٹ بڑھا دیا. یہ پرائم منسٹر صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے. اگر آپ باقی ساری ملوں کو چھوڑ دیں اور صرف ایک شخص کی 2 یا 3 ملوں کے اوپر آپ سارا نزلہ اکٹھا کر دیں, اگر تو 60-70 ملوں کا آپ آڈٹ کر رہے ہوتے اور ان کے اکاؤنٹ فریز ہو جاتے اور ان کا حساب ہو رہا ہوتا تو یہ بات سمجھ آتی تھی. اور یہ بات بھی درست ہے کہ کچھ 70% چینی اس ملک کی پیدا کرنے والی جو ملیں ہیں اس کے مالکان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں, ان کا اپنا. اسی طرح آپ پر جو پیٹرولیم کے اندر فراڈ ہوا, سینکڑوں ارب روپے کا ٹانکا لگا, جس کے اوپر کمیشن بنا, کمیشن کی رپورٹ آئی اور وہ رپورٹ اب گوگل ہو گئی ہے اور اس کو دن کی روشنی نصیب نہیں ہوگی. تو جب سلیکٹو جسٹس ہوگا, سلیکٹو جسٹس کے اندر یہی صورتحال ہوگی. جسٹس ہے نہیں نا, سلیکٹو ہو تو جسٹس نہیں رہتا. میں نہیں کہہ رہا نا, جیسے میرا کوئی الزام نہیں ہے. پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ 60 سے 70 ملوں والے 140 ارب روپیہ کھا گئے. اوکے, آپ جہانگیر ترین کا بھی احتساب کیجئے, ساتھ ہی ساتھ ان 60-70 ملوں کے بھی پھر اکاؤنٹ آپ فریز کرتے, ان کو بھی آڈٹ میں لے کے آتے. اور آخری گزارش یہ بھی ہے کہ آپ کہتے تھے کچھ پارٹیوں کو, کاف لیگ کے بارے میں وزیر اعظم صاحب کیا فرمایا کرتے تھے آپ کے علم میں ہے, ساری قوم جانتی ہے. ان کو تو آپ سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے. آج ان کے بغیر آپ کی حکومت نہیں ہے. خسرو بختیار صاحب کیونکہ جنوبی پنجاب محاذ کو ڈیل کرتے ہیں, اگر ان کو ہٹا دیا جائے, جہانگیر ترین پہلے ہی ہٹے ہوئے ہیں, تو پھر تو خان صاحب خود گھر چلے جائیں نا. یہ نہیں ہوگا ان سے. اور اس کے علاوہ پنجاب کے اندر جو وزراء اس وقت حکومت کا حصہ ہیں, سابق نہیں میں کہہ رہا, مسلم لیگ کے نہیں کہہ رہا, پیپلز پارٹی کے نہیں کہہ رہا, جماعت اسلامی کے نہیں کہہ رہا, جو اس وقت پی ٹی آئی کے وزراء ہیں, ان میں سے 4-5 وزراء اور مشیروں کے بیانات پچھلے دنوں آپ نے ٹیلی ویژن پر سنے.
انہوں نے کہا کہ جناب یہ جہانگیر ترین صاحب کا خالی ایشو نہیں ہے، یہ بیڈ پرفارمنس ہے، اور اس وقت چیف منسٹر سے کوئی وزیر خوش نہیں ہے۔ فردوس عاشق اعوان صاحبہ اپنے اعلیٰ کارکردگی کی بنیاد پہ پہلے فیڈرل گورنمنٹ سے ہٹا کے ان کو وہاں لگایا گیا، ان کی پرفارمنس بہت اعلیٰ ہوگی، لیکن باقی کے بارے میں تو خود ان کے اپنے وزراء جو خود وزیر ہیں اس وقت اس کابینہ کا حصہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کی کارکردگی، تو ایک طرف وزیروں کے اوپر بہت بڑے بڑے سوال ہیں اور کرپشن کے ریٹ بڑھ گئے ہیں۔ یہ میرا الزام یا گورنمنٹ مسلم لیگ کا نہیں ہے، یہ آپ کے سرویز کہہ رہے ہیں، یہ میڈیا کہہ رہا ہے، یہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کہہ رہی ہے، یہ وزارت شماریات کہہ رہی ہے، یہ عالمی ادارے کہہ رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک، ذرا مختصر میں نے پھر بریک لینی۔ دیکھیں قمر زمان کائرہ صاحب کے ساتھ بہت گہرا اور عزت والا تعلق ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں نا جو اے ٹی ایم مشینیں اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے تھے۔ میرا پرائم منسٹر آج جب شوگر مافیا کی بات کرتے ہیں تو چاہے 1 مل ہو چاہے 10 مل ہو چاہے جو بھی ہو، ان کو یہ کہا گیا کہ باقی آئے ہیں، آپ بھی آئے ہیں، اپنے آپ کو کلیئر کر کے آئیں، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو بینامی اکاؤنٹس، یہ سٹا مافیا جو شروع سے یہ ڈکٹیٹ کرتا تھا، اور ماضی کی حکومتیں چاہے پی ایم ایل این ہے چاہے پی 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 ہے، انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ آج وہ لوگ جو 16 ارب روپے سے لے کر 29 ارب روپے اب ٹیکس دیتے ہیں، ان کو جو سبسیڈیاں ملتی رہیں، اور اس میں تمام وہ لوگ جو شامل ہیں، اس مافیا کے خلاف اگر اخلاقی جرت تھی تو پرائم منسٹر کو بلیک بن کر رہے ہیں پریشر میں، یا کہتے ہٹا نہیں سکتے، تو خیبر پختونخوا میں ہماری تھن لائن تھی، تھن میجورٹی تھی ہماری، وہاں پہ ہم نے 20 ایم پی ایس کو نکالا۔ یہ اگر کسی کے وہم و گمان میں ہو نہیں، لیکن آپ نے بھی یہ جو جی کہہ رہا چھوٹا سا باسی صاحب، چھوٹا سا جی گزارش یہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جہانگیر ترین صاحب کا احتساب نہیں کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان نے قوم کو کہا کہ اس ملک کے 60 سے 70 بالکل صحیح ہے کارخانے والے تقریباً 20-22 چلیں، میں مجھے جو ایف آئی اے جن ان کو پروک کر رہی ہے سب سے لے لے نا، جس طرح جہانگیر ترین کے اوپر تلوار لٹکا دی ہے، سب پہ لٹکا دے، پھر بات نہ بنتی۔ جہانگیر بھائی کو آپ لوگ، کیونکہ اب آپ کے مفادات ہیں کہ کسی طریقے سے وہ آپ کے پاس آ جائیں، ان کے کندھے پہ بندوق رکھنا، آپ نے یہ خوش فہمیاں یہ بات سے نکل آئے، آپ یہ کہیں کہ جی سب کا احتساب ہونا چاہیے، جس نے ملک کا پیسہ لوٹا ان کو مثال بنائیں۔ آپ تھوڑا سا صبر کیجئے، تھوڑا سا۔ سر مجھے بریک لینی ہے۔ پہلی بات تو یہ ایک چھوٹا سا بچہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کوئی ایبیوسو لینگویج استعمال نہیں کی، میں آپ کو انٹرپٹ نہ کروں گا، آپ مجھے انٹرپٹ نہیں کریں گے، صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو باتیں وزیر اعظم صاحب نے خود فرمائی ہیں، میں ان کی بات کو وضاحت سے کر رہا ہوں۔ یا تو یہ کہیے یہ میری بات ہے، اگر ماضی کی باتیں کرنی ہے تو ماضی کی باتیں اور بہت ساری ہو سکتی ہیں، جس ماضی کا آپ ذکر فرما رہے ہیں اس دور کے عمران خان کا ذکر بھی کر لیتے ہیں، نواز شریف کا بھی کر لیتے ہیں، آصف زرداری کا بھی کر لیتے ہیں، اور دیکھ لیتے ہیں کون کہاں کھڑا۔ اوکے سر، یہ ڈیبیٹ ذرا اور بڑھ جائے گی، میں ذرا 2-3 ٹاپکس ہیں جن کو اسپیسیفکلی میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ بار بار اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ میں آج سے 30 سال پہلے 40 سال پہلے والے عمران کے بارے میں بولنے کو تیار ہوں۔ آپ اس وقت کے نواز شریف کی بات کر لیجیے، آپ اس وقت آصف زرداری کی بات کر لیجیے۔ چلیں میں ٹھیک ہے، یہ بات پوائنٹ آگے، اب زیادہ اس کو ڈیبیٹ کو مزید پھیلانا نہیں، جو ایشوز ہیں میں اس پہ رہنا چاہتا ہوں۔ جی رانجھا صاحب، آپ بھی کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتے تھے، پھر میں نے بریک لینی ہے ذرا۔ میں صرف یہ بات کروں گا، میری بات شہریار رفیقی صاحب نے کافی حد تک کر دی ہے۔ دیکھیں، ایک کل تک اگر قائرہ صاحب بھی ہیں، یہ جو گفتگو کی گئی ان کے حوالے سے، جہانگیر ترین کے حوالے سے، کہ وہ ان کو ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یا کسی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، میں اس بات سے اختلاف رکھتا ہوں۔ میں یہ کہوں گا کہ چاہے وہ جہانگیر ترین صاحب ہیں یا وہ کوئی بھی ہے، اگر وہ انوالو ہے اس کے بیچ میں، تو ہمیں چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، کسی کو اس کی سپورٹ نہیں کرنی چاہیے، اور ایز پر میرٹ اس چیز کو آگے چلنے دینا چاہیے۔ اور اگر کوئی انوالو ہے، چاہے وہ جہانگیر صاحب ہیں، تو بے شک، اور اس کو ہمیں راجہ صاحب ایک منٹ یہ ریلیف نہیں دینا چھوٹا سا کلیریفیکیشن کرنے دیجیے۔ کل تک ہم اگر کل تک ہم ان کو خود یہ کہہ رہے ہیں، اور آج اگر ہماری کہیں پہ ملاقات ہو گئی ہے ان سے، تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس ملاقات کو پر سے پشت رکھیں، اور ہم جو پاکستان کی عوام راجہ صاحب مجھے ایک وضاحت آواز اٹھائیں۔
سر مجھے بریک لینی ہے میں سر مجھے ایک منٹ کر کے قاہرہ صاحب آپ نے تک میرے 5 منٹ بریک والے آگے کرا دیے ہیں. اب ترین صاحب کا جو بات ہے آرگومنٹ تو ویلڈ ہے نا جی, جب یہ نہیں کرتے تھے تو آپ سب کہتے تھے کہ وہ اے ٹی ایم ہے ان کی ہاتھ نہیں ڈال رہے, آج وہ ہاتھ ڈال رہے ہیں تو یہ بات ہو رہی ہے کہ جی صرف ان پہ کیوں ڈل رہا ہے باقیوں پہ کیوں نہیں ڈل رہا. یہ تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے نا کہ شروع ہو گیا ہے, باقی 18 سے 50 ہونا چاہیے, 50 سے 100 ہونا چاہیے. بریک کے بعد آپ جو ہے نا اپنا پوائنٹ بے شک کلیئر کر دیجیے گا, بٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. شہریار آفریدی صاحب, آپ نے جن کو وزیر خزانہ بنانا ہے ان کا یہ خیال ہے کہ اس معیشت کی کوئی سمت نہیں ہے, کچھ کہاں جا رہی ہے کچھ نہیں پتا. ایکسچینج ریٹ کو اٹھا کے یہ کہاں لے گئے, 110-12 ڈالر اٹھا کے کہاں لے گئے تھے, کچھ نہیں پتا. وہ بہت انسیٹسفائیڈ ہے آپ کی اس پرفارمنس سے, جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ری شفل اس لیے کیا ہے کہ پرفارمنس جو ہے وہ مزید بڑھانی ہے, یا پھر یہ پریروگیٹو ہے. یہ ساری چیزیں جو آپ نے جن کو بنایا وزیر خزانہ وہ بالکل مطمئن نہیں آپ کی معاشی پالیسی سے ابھی تک. سو ایز پرائم منسٹر, کیونکہ شوکت اپنا حفیظ شیخ صاحب کو بھی اسی لیے چینج کیا. اچھا, یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو آئی ایم ایف کو فج فگرز دیے جاتے تھے اگینسٹ ڈالر روپی کو کنٹرول رکھنے کے لیے بلینز آف ڈالرز انجیکٹ کیے, تباہ ہوئے, ڈوبے پاکستان. ٹھیک ہے, اس کے بعد آتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ آتے ہیں. کتنا تھا مجھے بتا سکتے ہیں؟ 20 ارب پتہ نہیں کتنے ڈالر. جی, اب 7 ماہ سے سرپلس پہ. ٹھیک ہے جی. آپ کا اسٹاک ایکسچینج کمپیئر اٹ ود انڈیا ایشین اسٹاک ایکسچینج کو آپ نے الحمدللہ آپ کے ایکسپورٹس بڑھے. آپ نے کووڈ میں جس طرح احساس پروگرام رن کیا, 1,70,00,000 لوگوں کو 12,000 روپے پہنچانا. پھر آپ نے سب سے بڑھ کر یہ کہ 7 ماہ میں آپ نے 1 روپیہ لون نہیں لیا. ٹھیک ہے جی. شہریار صاحب, میں آپ کی تمام دلائل ریمیٹنسز آپ کے بڑے, میں آپ کی تمام دلائل مان لیتا ہوں. آپ کے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب جو بنیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسچینج ریٹ آپ اٹھا کر اوپر لے گئے, انٹرسٹ ریٹ آپ نے 13.25% رکھا, غلط رکھا, معیشت کا ستیہ ناس کر دیا. دیکھیں, نہ تو میں فائنینشیل ایکسپرٹ ہوں, فیئر انف, میں ایک پوائنٹ ہے کہ میں آپ کی بات سمجھ گیا. میں صرف آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کوئی بھی آپ کی پرفارمنس کے حوالے سے کوئی پروفیشنل اور ریلیونٹ ایکسپرٹیز رکھنے والا وہ اپنا اوپینین دے سکتا ہے. شوکت ترین صاحب کا ماضی جو بھی ہے, پرائم منسٹر صاحب ان کو ٹرسٹ کرتے ہیں, دیٹس وائی ہی ہیز بین گیون این اپرچونٹی. اور میرے پرائم منسٹر کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی وقت اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھتے. وہ کہیں پہ کوئی پازیٹیو چیز آتی ہے, کوئی اچھا انپٹ آتا ہے فار پاکستان, ہی از ولنگ ٹو گو این ایکسٹرا یارڈ. وہ 2 قدم پیچھے بھی ہٹنا جانتے ہیں اور 10 قدم آگے بھی جانا چاہتے ہیں. وہ اپنے آپ کو ڈکٹیٹر کی شکل میں نہیں, ہی از اے ٹیم پلیئر. آپ اگر کیبنٹ کے اندر ڈیبیٹ اور ڈسکشن آپ دیکھ لیں تو آپ حیران چلے, میں آپ کی ڈیبیٹ بھی مان لی, میں نے آپ کا ریشفل بھی مان لیا. آپ کے جو وزیر خزانہ بن رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کی معیشت کی کوئی سمت نہیں ہے, اب وہ شاید معیشت کی سمت ٹھیک کریں گے آپ کے پاس آ کے. آپ نے یہ بھی کہہ دیا میں خود فائنینس کو نہیں سمجھتا ہے, میں کوئی فائنینس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, تو آپ نے کنسیڈ کیا, آپ یہ سمجھ رہے ہیں ان چیزوں کو کہ ٹھیک ہے. مگر آپ کو یہ پتا ہے کہ مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے, اور اس رمضان میں مہنگائی کے سابقہ سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے, اور 110 روپے کی چینی ابھی بھی مل رہی ہے. آپ بے شک 60 ملوں والوں کو پھانسی دے دیں لیکن چینی یا نہ دیں, لیکن چینی جو ہے وہ اس کے ایکچول ریٹ پہ لے. 7 ارب 80 لاکھ روپے پورے پاکستان کے یوٹیلیٹی سٹورز, خاص کر جو 63% رورل ایریا کور کرتے ہیں, میں مانتا ہوں کہ پورے پاکستان کے لیے کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے, 19 آئٹمز مارکیٹ ریٹ کے مطابق چینی کتنی کی مل رہی ہے, دالیں کتنی کی مل رہی ہے, چائے کتنی کی مل رہی ہے, آٹا کتنے کا مل رہا ہے, جو کہ 980 سے لے کر 1020 KPK میں ملتا ہے, 800 روپے میں ملتا ہے. میں صرف آپ کو بتاؤں, جب آپ مافیاز کے خلاف ہاتھ, جب بیوروکریسی کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوں جو اگلی پارٹی ہوں اور وہ سمجھ رہے کہ آج یہ کل حکومت چلی جائے گی, یہ وہ تمام مافیا ہے. اسی طرح میں پرائم منسٹر بیوروکریٹک ریفارمز کی لگے ہوئے کام کر رہے ہیں, 2.5 سال ہو گئے. دیکھیں میری بات سنیں, کووڈ جب سے آیا 2 سال سے تو ہماری, اس سے پہلے پلوامہ, پھر اس سے پہلے فائنینشل. کووڈ نے بیوروکریسی کی ریفارم کے لیے آپ کو کیسے روکا, میں یہ نہیں سمجھ پا رہا. مجھے بتائیں, آپ کی اکانومی, آپ کا لاک ڈاؤن, آپ کا پورا انفراسٹرکچر, آپ کا پورا سائیکل رک گیا تھا. آپ مجھے بتائیں, اس حال میں جب آپ کے بارڈر پہ ریڈ الرٹ ہے, آپ کی ٹروپس ڈپلوئی ہوئی ہیں اگینسٹ انڈیا, آپ مجھے بتائیں کہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ نہ وار ہے نہ پیس ہے, اینڈ دین ان اسپائٹ آف دیٹ ایک کووڈ جو آیا. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, وہ کام تو فوج کا ہے نا, بارڈر پہ لڑنا. سر وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اس کی فائنینشل کس کا کام ہے؟
تو آپ ملک کے اندر لوگوں کی کے چینی اندر اس لیے مہنگی ہے، بیوروکریٹک ریفارمز اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ آپ دفاع پہ پیسے لگا رہے ہیں؟ میرے ملک کے اندر چینی اس لیے مہنگی ہے کہ وہ مافیا جو مختلف پارٹیز مل کر ان کو پیچھے سپورٹ کر رہی، آج یہ کیوں نہیں آتے پارلیمان میں؟ یہ تمام مافیا قاہرہ صاحب آپ لوگ پارلیمان میں کیوں نہیں جاتے؟ وہ کہتے ہیں اس وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے کیونکہ آپ پارلیمان میں آتے نہیں اور ریل ایشوز کی طرف آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ بات کرتے نہیں، قانون سازی نہیں کرواتے۔ قاہرہ صاحب جی عادل جی قاہرہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں آپ پارلیمان میں نہیں آتے اس لیے یہ مہنگائی ہے، ریل ایشوز کی طرف نہیں آتے، قانون سازی جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی، جو اس وقت پرابلم ہے وہ سب مافیا ہے اور پرانی حکومتوں کا کیا دھرا ہے، اور ابھی بھی مافیا کے لوگ بیوروکریسی میں بھی اور سیاسی جماعتوں میں بھی موجود ہیں، ہم کیسے چینی 110 سے کم کروا دیں؟ ابھی بھی 110 کی مل رہی ہے۔ عادل صاحب جی عادل صاحب جناب قاہرہ صاحب دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کسی کا وکیل بن کے نہیں بیٹھا ہوا، میں کوئی جہانگیر ترین کو یا کسی کے ایکسیپشن کی بات نہیں کر رہا۔ یہ جو تاثر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ میں کسی کی وکالت کر رہا ہوں اور کسی کو بچانے کی بات کر رہا ہوں، یہ بالکل غلط ہے، میں اس کی تردید کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے آپ مجھ پہ سوال ریز کر رہے ہیں، یہ میرا موقف نہیں ہے۔ آپ نے ایک سوال کیا، اس سوال کے جواب میں میں نے کہا ہاں ان کا بھی احتساب کریں، لیکن اس کے علاوہ 60-70 ملوں کا وزیر اعظم نے ذکر کیا، اور جو جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں اگر باقیوں کا بھی ہاتھ ڈالا ہوتا تو سب کے اوپر احتساب کا تاثر یکساں ہوتا۔ اس کو یہ رنگ دے دینا کہ جی آپ تو ان کی وکالت کر رہے ہیں، ان کو یہ بات قابل مذمت ہے، سوری فار دس۔ دوسری گزارش ہے، کس نے کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا وکالت کر رہے ہیں؟ مجھے کہا گیا نا کہ آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو یہ کریں، آپ ابھی آپ کمنٹ کرتے ہوئے۔ یہ کس نے کہا سر؟ میں نے کہا نہیں آپ نے جس نے بھی کہا پروگرام میں کہا، پتہ نہیں اچھا جی ٹھیک ہے، آپ آ جائیں ذرا ایشو کی طرف سے۔ لیکن میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ بھائی اس وقت صورتحال ملک کی ہے، آپ نے اکانومی کو تبدیل کرنا ہے، ہم ساری بحث کر رہے ہیں اکانومی کی، ریگولیٹرز کی، اگر کوئی مافیاز ہیں ان کو توڑنے کی، تو ہماری حکومت میں ایک وزیر جن کا نام حفیظ شیخ تھا وہ آپ کی حکومت میں 2.5 سال وزیر رہ چکے ہیں، دوسرے وزیر کا نام شوکت ترین صاحب، وہ شوکت ترین صاحب کو آپ لے چکے ہیں، اب تیسرا وزیر ہمارا ایک رہ گیا ہے، اگر اگلے 6 مہینے میں ان کو تبدیل کر کے ان کو لگا کے دیکھ لیجئے، جو ہمارے پاس پرفارم نہیں کر سکے اور وہ آپ کو کہہ رہے ہیں، اور شوکت ترین صاحب کا انٹرویو ریکارڈ پہ ہے، شوکت ترین ایک جرأت والا بندہ ہے، وہ حوصلے سے باتیں کرتا ہے، اور وہ میری دعا ہے اللہ کرے وہ پاکستان کی اکانومی کے لیے بہتر فیصلے کرے۔ میں اس بات کو بھی مانتا ہوں عادل کہ جن حالات کا پاکستان کی سوسائٹی اور اس وقت ہماری اسٹیٹ شکار ہے، ان حالات میں انڈیسائسو گورنمنٹ کے اندر فیصلے نہیں ہوا کرتے، لیکن شوکت ترین تو چیخ کے 2 سال سے کہہ رہے تھے کہ ہماری اکانومی کی سمت بٹھا دی گئی ہے، وہ تو کہہ رہے تھے کہ IMF اور ورلڈ بینک کے نمائندے لا کے بٹھا دیے گئے ہیں، اس وقت آپ نے ان کی بات نہیں سنی۔ وہ ایک فلم میں ڈائلاگ آیا تھا نا، انہیں کہ تیرا کاروبار کی، انہیں کہ میرا کاروبار ہے ادھر دمال ادھر سے ادھر دمال ادھر، تو اس سے کیا فرق آئے گا بھائی؟ آپ جس چیز کو یہاں سے اٹھا کے وہاں بھیج رہے ہو کہ یہاں یہ بن رہی ہے، تو وہاں جا کے کون سے آپ 4 کام لگے، وہاں سے اٹھا کے لگا دو کہ آگے کیا کر لیں گے۔ آپ کی سینس آف ڈائریکشن کیا ہے؟ اور وہ شوکت ترین صاحب خود اپنے انٹرویو میں کیا کہہ چکے ہیں، ابھی میں سمجھتا ہوں، میں دعا گو ہوں شوکت ترین صاحب کے لیے، کرے وہ کامیاب ہو، لیکن میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کے اندر پرابلم یہ ہے کہ سیلف سینٹرڈ مین ہے، جو سمجھتا ہے کہ میں تھا تو ورلڈ کپ جیتا گیا تھا، میں نے شوکت خانہ بنا دیا تھا، میں ہی ملک کی اکانومی کو جانتا ہوں، میں ہی پاکستان کا وکیل بن سکتا ہوں، میں ہی کشمیریوں کا سب سے بڑا وکیل بنوں گا۔ کشمیر کے مقدمے کا حال دیکھ لیں، عالمی سطح میں پاکستان کی خارجہ پالیسی دیکھ لیں، صحیح ہے سر، اکانومی دیکھ لیں۔ چلے سر آپ کا پوائنٹ آ گیا، میں ذرا جی محسن رانجھا صاحب، شوکت ترین صاحب کی جو رائے تھی وہ تو اس کا اظہار جو ہے وہ کر چکے ہیں اپنی طور پر، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ پارلیمان میں آئیں، وہاں پر ہمارے ساتھ بیٹھیں، قانون سازی میں حصہ لیں، آپ لوگ جو سیاست کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے ہم فوکس نہیں کر پا رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر، یا یہ ایشوز ریزالو نہیں ہو رہے۔ دیکھیے یہ جو بات کر رہے ہیں، جو یہ سوچ ہے جو اچانک ان کے ذہن میں نمودار ہوئی ہے، یہ سوچ جس طبقے اور جس سمت سے آئی ہے وہ انہوں نے اب میرے خیال سے ان کو آخری 6 مہینے دے دیے، اور اگر یہ سیاسی استحکام پیدا نہیں کریں گے، یہ سیاسی جماعتوں کے اوپر جھوٹے کیسز جو بنائے گئے ہیں اور جس طریقے سے ان کو نیب کے بیچ میں اینٹی نارکوٹکس کے تھرو اور
باقی FIA FBR ان تمام اداروں کے تھرو سیاسی مخالفین کو جھوٹے مقدمات میں ملوث کیا گیا ہے، وہ سلسلہ بند کر کے پاکستان کے ایشوز پہ اگر یہ نہیں بیٹھیں گے، دیکھیں افسوسناک صورتحال تھی کہ آرمی چیف کو آ کے بیٹھنا پڑا۔ وزیر اعظم نے جب پاکستان میں انڈیا بھارت کے پیارے جب آئے تھے اور بمباری کر کے گئے تھے تو اس وقت بھی وزیر اعظم صاحب نے اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ سب جو ہے یہ چور ہیں۔ آج انہی چوروں کے ساتھ آپ بات کرنے کے لیے بے چین ہیں، جن کو آپ غدار کہتے تھے اور جس وجہ سے مودی کا یار کہتے تھے، آج اسی مودی کے ساتھ آپ تجارت اور بات چیت کرنے کے لیے بے چین ہیں، جن کو آپ کل تک کہتے تھے کہ انہوں نے پاکستان کا سودا کر دیا، کشمیر کا سودا کر دیا، آج اسی کشمیر کا سودا کرنے کے بعد آپ اسی اپوزیشن سے بات چیت کرنے کے لیے بے چین بیٹھے ہیں۔ تو بھائی اب آپ نے جتنا نقصان کیا ہے، ڈیمیج کاز کیا ہے، تو معافی مانگے، معذرت کریں لوگوں سے جن کے آپ نے جھوٹے مقدمات بنائے ہیں، اور معذرت کرنے کے بعد ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ لوگ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن اگر یہ نہیں ہوگا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ ملک کو ایک صحیح سمت میں جانے کے لیے سیاسی استحکام بہت ضروری ہے، چاہے وہ تحریک انصاف کی حکومت ہو، مسلم لیگ نون کی حکومت ہو، یا پیپلز پارٹی کی میں آپ کو دیتا ہوں بریک ہونا بہت ضروری ہے۔ سر میں بریک لینی ہے، خیر صاحب اگر 10 سیکنڈ انہیں کہیے کہ اس کا جواب ضرور دیں، اس کو وضاحت کریں، اگر انہوں نے نہیں کہا تو اس کی وضاحت کریں۔ ان پہ ایک الزام لگا ہے، اللہ کرے یہ غلط ہو، کہ انہوں نے علی گیلانی جو حریت کانفرنس کے لیڈر ہیں ان کو ہندوستان کا ایجنٹ کہا ہے۔ اس کے اوپر بڑا اضطراب ہے، اگر یہ بات غلط ہے تو اس کی تردید کر دیں۔ چلے میں بریک لے لوں، بریک کے بعد پھر جو ہے وہ شہریار حافظی کا جواب لیں گے آفٹر دس بریک۔ ویلکم بیک۔ قائدہ صاحب نے آپ کو کہا ہے کشمیری قیادت کے اوپر آپ لوگوں نے سید علی گیلانی صاحب کو نشان پاکستان اس حکومت نے دیا۔ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، ویریفائڈ ہے، فیک نیوز ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اور یوتھ ایمبیسیڈر کے گروپ سے ایک ٹویٹ ہوا جو کشمیر کمیٹی کے اس سے، کہ جو لائن آف کنٹرول پہ جب یہ معاہدہ ہوا جو کہ 2003 کا ہے، اس پر پاکستان کوئی سودے بازی نہیں کرے گا۔ وہ فیک نیوز سید علی گیلانی صاحب کے ساتھ ملا دی گئی۔ میں نے سید علی گیلانی صاحب کے گھر کے افراد سے بات کی اور انہوں نے مجھے کہا وہ کافی عرصے سے بیمار ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو قمر زمان قاہرہ صاحب آپ ماشاءاللہ، اور آپ کے راجہ پرویز اشرف، شیری رحمان، یہ سارے کشمیر کمیٹی کے ممبر ہیں۔ اس کمیٹی میں یہ تمام چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں۔ اب آتا ہوں واپس، ہیلتھ انشورنس، کامیاب جوان پروگرام، احساس، پناگاہ، پاورٹی ایلیویشن، IPPs ری نیگوسیشن، گرین ڈیولپمنٹ، کنسٹرکشن انڈسٹری پیکج، ٹیکسٹائل بوم، ایکسپورٹس بوم، ایز آف ڈوئنگ بزنس، فرام ٹیررزم ٹو ٹورزم۔ فاٹا مرجر کے بعد سندھ اپنا حصہ نہیں دے رہی اور بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ کراچی پیکج، صدرن بلوچستان پیکج، گوادر ڈیولپمنٹ، ہاؤسنگ فار لو انکم گروپس، کرنسی بوم، اسٹاک ایکسچینج، خدا کے لیے 35 سال حکومت میں رہ کے آج ہی کہتے ہیں کہ جی 2.5 سال میں یہ آپ لوگوں نے اس کے ساتھ کیا 30 سیکنڈز ہے میرے پاس صرف۔ آج بھی وزیر اعظم نے جو ہے وہ اعلان کیا ہے 446 ارب روپے کے پیکج کا، ذرا اس پہ بھی کامنٹ کر دیجیے گا یار۔ ذرا عادل پہلے وزیر اعظم صاحب سے ایک بڑے ادب سے گزارش کر رہے ہیں سر، 30 سیکنڈ ہے میرے پاس۔ جو 11,500 ارب کا انہوں نے کراچی اور سندھ کے پیکج کا اعلان کیا تھا سال پہلے، اس میں سے کوئی 1-2 ارب کہیں لگایا ہو تو مجھے بتا دیں، پھر میں سمجھ لوں گا کہ شاید اس 400 میں بھی کوئی جان آ جائے گی۔ اللہ کرے وہ کریں، بڑا اچھا ہے وہ سندھ کو پیسے دیں، لیکن وہ 420 کی بجائے وہ 420 ہی نہ کریں، 420 دیں ہمیں۔ قاہرہ صاحب اپنے الفاظ، قاہرہ صاحب اپنے الفاظ، قاہرہ صاحب یہ ختم ہو گیا میرا۔ Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un espiel EDN reise nach Disney World zu sparen.